بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے۔ ناظرین، نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہے یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہیں یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا صرف شک ہے، یقین نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ سہو کے معنی ہیں بھول جانا، یعنی نماز میں بھول کر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے لکھا ہے کہ رکعت کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ کتنی پڑھی ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ضروری ہے۔ مثلاً اگر یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو 1 رکعت مزید پڑھ کر سجدہ سہو کر لیں۔ ایسے یا تو اس کی 4 پوری ہو جائیں گی اور یا 1 زیادہ یعنی 5 ہو جائیں گی۔ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سجدہ سہو کرنے کی صحیح اور بہترین شکل یہ ہے کہ آخری تشہد میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 زائد سجدے کریں، جس طرح کے عام رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور پھر مزید کچھ پڑھیں بغیر سلام پھیر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض صحابہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ نماز ہو گئی۔ ایک صحابی زوال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا زوال الدین سچ کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور چھوٹی ہوئی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ بخاری مسلم۔ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے تو باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھے گا، اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ 3 یا 4 رکعت والی فرض یا واجب نماز میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا بھول گیا بلکہ کھڑا ہونے لگا تو اگر نچلا آدھا دھڑ ابھی سیدھا نہیں ہوا ہو، یعنی ٹانگیں سیدھی نہ ہوئی ہوں، تو بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھیں اور پھر کھڑا ہو۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا تو اب نہ بیٹھیں بلکہ کھڑے ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ فقط آخر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر لوٹ آئے گا اور اتحیات پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا۔ اگر نماز میں کئی بھول ایسی ہو جائیں جن سے سجدہ سہو ہو جاتا ہے تو سب غلطیوں کی طرف سے 1 مرتبہ سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کر لینا کافی ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی بھول ہو جائے تو بھی پہلے کیا ہوگا، سجدہ سہو کافی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جن نمازوں میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے، اگر ان میں سورت ملانا بھول گیا، جن نمازوں میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے، اگر ان میں سورت ملانا بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائے تو بعد کی 2 رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورت ملانا بھول جائے تو آخری 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر نہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی اور نہ آخری 2 میں ملائی اور بعد میں یاد آنے پر سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ 3-4 رکعت والی نماز میں پہلے
قضا میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس لیے نفلوں یا غیر مقطع سنتوں کے درمیانی قضا میں اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ دے یا اتحیات 2 دفعہ پڑھ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر الحمد کے بعد بقدر ضرورت قرات کر چکنے کے بعد صورت میں کہیں اٹک جائے اور یاد نہ آتا ہو تو فوراً رکوع کر دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ رک گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں کم از کم اتنی دیر لگی کہ جس میں 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سورت کو 2 دفعہ پڑھنے پر سجدہ سہو نہیں ہے، اور اتحیات اگر پہلے قضا میں دوبارہ پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر آخری قضا میں پڑھی ہے تو واجب نہ ہوگا۔ فرض، واجب اور سنت موقدہ نماز کے پہلے قضا میں اتحیات کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھنے لگا تو کم از کم اللہم صلی علی محمد یا زیادہ پڑھ دے، تو جہاں یاد آئے وہیں سے چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر نماز میں کسی جگہ غلط کو درست کر کے صحیح پڑھ دیا تو نماز ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر پوری الحمد شریف پڑھ کر پھر تمام سورت لوٹائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر آہستہ آواز والی فرض نماز میں کوئی شخص بلند آواز میں قرات کر دے یا بلند آواز والی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اتنی تھوڑی قرات کی جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو، مثلاً 2-3 لفظ بلند یا آہستہ پڑھا دیے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر قضا میں بھولے سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیرا دیا تو جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے یاد آنے پر فوراً کھڑا ہو جائے اور بقیہ رکعت یا رکعتیں پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا اور پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، مثلاً بول پڑا یا سینہ قبلے کی جانب سے پھر گیا، تو 2 رکعت نفل ہو گئیں اور ایک بیکار گئی اور نماز پھر سے پڑھیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں بھولے سے پہلی یا تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دیر لگ گئی یا اتحیات و صلات پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اگر اس سے کم پڑھایا یا کم وقت بیٹھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آ گیا تو اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھیں بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور سجدہ سہو پھر بھی واجب ہوگا۔ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن جان کر یا بھول کر ادا نہ کیا، یہاں تک کہ درود اور دعا پڑھنے لگا تو اب سجدہ سہو کر لے، اور اگر ایک طرف یا دونوں طرف سلام بھی پھیر لیا ہے تب بھی جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے پھر بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اگر اب بھی نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔